بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور سردیوں کا موسم تھا۔ خود کو لپیٹے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ روزمرہ کی طرح بھیس بدلے ہوئے اپنی سلطنت کے لوگوں کا حال احوال جاننے کے لیے نکل چکے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا وزیر خاص خضر بن طواب بھی تھا۔ یہ دونوں دبے قدموں سے چلتے ہوئے شہر کی سنسان گلیوں سے گزرتے چلے جا رہے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ کہیں کوئی بے کس انسان مدد کا طلبگار نظر آئے تو وہ اس کی مدد کریں۔ اسی دوران سلطان شہر کے بالکل ہی بیرونی حصے کی جانب نکل آئے تھے۔ یہاں اکا دکا مکانات تھے اور اس کے بعد آگے طویل قبرستان شروع ہو جاتا تھا۔ رات کی اس تنہائی اور تاریکی میں قبرستان کا ماحول دور سے ہی وحشت زدہ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سلطان اور وزیر نے بھانپ لیا تھا کہ گلیوں میں کوئی فریادی موجود نہیں ہے، نہ ہی کسی کو مدد درکار ہے، اس لیے انہوں نے اپنے قدم واپسی کی جانب موڑے۔ لیکن تب ہی سلطان کو کچھ آوازیں سنائی دی، ہلکی ہلکی بھن بھناہٹوں کی آوازیں، جیسے ایک سے زیادہ افراد آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ ان کے قدموں کی چاپ نزدیک آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سلطان اور وزیر یہ فیصلہ کرتے کہ انہیں چھپنا چاہیے یا نہیں، یہ مردوں کا قافلہ سامنے آ پہنچا۔ اب کی بار سلطان بری طرح چونک گئے۔ آنے والے افراد تعداد میں کافی سارے تھے۔ ان سب نے سفید رنگ کے لباس پہن رکھے تھے اور ان کی آنکھوں میں سرخی اور وحشت رات کے وقت بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہ سب ایک جنازے کے ساتھ تھے۔ نامعلوم کس بد نصیب کا جنازہ تھا جسے یہ لوگ رات کے اس پہر دفنانے چلے تھے۔ سلطان کو تھوڑا سا اچنبھا تو ہوا، کیونکہ صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ اگر تو اس شخص کا انتقال بھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا تو یہ لوگ دفنانے کے لیے صبح تک کا انتظار کر سکتے تھے۔ آخر انہیں رات کے اس پہر اتنی خاموشی سے اس جنازے کو دفنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جنازے کے ساتھ آئے ہوئے مردوں کی خاموشی بھی کچھ پوری اصرار سے تھی۔ ان لوگوں نے سلطان اور وزیر کو بغور دیکھا مگر کسی بھی قسم کا رد عمل ظاہر نہ کیا۔ یہ لوگ جنازہ اٹھائے خاموشی سے سلطان کے پاس سے گزرتے چلے گئے۔ مر جانے والے شخص کا جنازہ جو ہی سلطان اور وزیر کے پاس سے گزرا، وزیر بھی اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سلطان نے بھی اس چیز کو محسوس کیا، لیکن جنازہ لے جانے والے افراد آگے بڑھ گئے۔ سلطان نے مڑ کر وزیر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے اسے پوچھا، اے وزیر، آخر تمہیں کیا ہوا؟ رات کے وقت جنازہ اگرچہ کوئی اتنی عام بات نہیں لیکن غیر معمولی بھی نہیں۔ اکثر لوگ رات کے وقت بھی جنازوں کو دفنا دیا کرتے ہیں، تمہیں کس چیز نے پریشان کیا؟ وزیر لپک کر آگے آیا، سلطان سے کہنے لگا، اے سلطان، مجھے رات کے وقت ان لوگوں کو دیکھ کر خوف محسوس نہیں ہوا، بلکہ میں نے ایک عجیب چیز محسوس کی ہے۔ جو ہی جنازہ میرے سامنے سے گزرا ہے مجھے محسوس ہوا ہے کہ یہ شخص مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ مجھے اس کے گلے سے گھٹی گھٹی سی آوازیں آتی ہوئی محسوس ہوئی ہیں اور معمولی سی حرکت بھی۔ میں نہیں جانتا یہ میرا وہم ہے یا خیال یقینی، لیکن جنازہ لے جانے والے افراد بھی مشکوک ہی محسوس ہوتے ہیں۔ سلطان کے ماتھے پر پریشانی سے بل پڑ گئے۔ ان کا وزیر خضر بن طواب بلا وجہ کوئی بات نہیں کہتا تھا۔ سلطان جانتے تھے کہ وہ عقل مند تھا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وزیر کی تسلی کروا دینی چاہیے۔ یہ دونوں تیز تیز قدموں سے جنازے کے پیچھے چل دیے۔ سفید لباس پہنے تمام افراد جنازہ کو کافی آگے لے جا چکے تھے اور قبرستان کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ سلطان اور وزیر جب تک ان تک پہنچے، انہوں نے جنازے کو ایک کھودی ہوئی قبر کے سامنے رکھ دیا تھا۔ قبر تیار شدہ تھی، بس کچھ ہی پل تھے کہ مردے کو قبر میں اتار دیا جاتا۔ سلطان نے بغور چارپائی پر پڑے ہوئے مردے کو دیکھا۔ اچانک سے انہیں اس میں معمولی سی حرکت نظر آئی۔ اب کی بار سلطان چونک گئے۔ یہ مردہ آخر کیسے حرکت کر سکتا تھا؟ کیا وزیر کی بات سچی تھی؟ آخر یہ شخص زندہ تھا تو یہ تمام افراد اسے دفن کرنے کے لیے کیوں آئے تھے؟ سلطان اور وزیر کو اپنے بیچ میں دیکھ کر ان لوگوں کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ان میں سے ایک شخص جو ان کا سربراہ معلوم ہوتا تھا آگے آیا اور سلطان سے کہنے لگا، حضرت، آپ ہمارے کام میں مخل مت ہو جائیے اور اپنا کام کیجیے، ہمیں جنازے کو دفنا کر جلدی گھر جانا ہے۔ سلطان نے اس کی بات سنی انسنی کر دی، آگے بڑھ کر جنازے کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا اور ایک خوفناک منظر سلطان کے سامنے تھا۔ وہ شخص جسے یہ لوگ مردہ قرار دے کر دفنانے لائے تھے، اس کی آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھی۔ اس کے منہ میں ایک بڑا سا رومال ٹھونس کر اس کا منہ بند کر دیا گیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ زندہ ہے، جسے زندہ دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں کو باندھا گیا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اس روح دہلا دینے والے منظر کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو سلطان ساکت رہ گئے، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ جنازے کے ساتھ آنے والے افراد میں کسی قسم کی
کوئی گھبراہٹ نہ نظر آئی، بلکہ وہ ڈٹائی سے ایسے کھڑے تھے گویا جانتے تھے کہ اس شخص کو زندہ ہی دفن کرنے والے تھے۔ سلطان نے پلٹ کر سربراہ سے پوچھا، کون ہو تم لوگ اور ایک زندہ شخص قبر میں دفن کرنے کے لیے کیوں لے کر آئے ہو؟ آخر تم لوگ ہوش میں تو ہو؟ ایک زندہ انسان کو جنازہ بنا کر قبرستان لے آئے ہو اور اب اسے دفنانے جا رہے ہو، اس کی سزا جانتے ہو کیا ہے؟ سربراہ نے یوں ہاتھ چلایا جیسے سر سے مکھی اڑائی ہو اور سلطان سے کہنے لگا، آپ اپنا کام کیجئے، ہمیں گناہ و ثواب کے واقعات نہ گنوائیے۔ یہ شخص اسی لائق ہے، جو کچھ ہم اس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں وہی ساری بات بگڑ چکی تھی۔ سلطان نے بھی سمجھا کہ اپنا اصل روپ ظاہر کر دیا جائے۔ جو ہی سلطان نے امامے سے کیا ہوا نقاب اتارا، سربراہ کے چہرے پر یکا یک گھبراہٹ نمودار ہو گئی۔ وہ پہچان گیا کہ ان کے سامنے سلطنت کا سلطان کھڑا ہے۔ وزیر نے آگے بڑھ کر ان لوگوں کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، تم لوگ اس بدقسمت شخص کے ساتھ جو کچھ کرنے جا رہے تھے، اب اس کے عین گواہ سلطان سلطنت خود ہیں۔ اب تم لوگوں کے ساتھ خدا جانے کیا ہوگا۔ اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے تیار رہو، اور یہ بھی کہ آخری شخص نے کیا کیا ہے جو تم لوگ اسے زندہ دفن کرنے کے لیے لائے ہو۔ وزیر کی بات سننے کی دیر تھی کہ سربراہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے ساتھ آنے والے افراد کو اشارہ کیا اور ایک ہی لمحہ لگا تھا یہ تمام کے تمام سر پٹ دوڑنے لگے۔ سلطان اور وزیر جب تک معاملے کو سمجھتے، چارپائی پر بندھا ہوا شخص جسے یہ لوگ مردہ بنا کر لائے تھے، اسے وہیں چھوڑ کر تمام افراد قبرستان کے دوسری جانب کو فرار ہو گئے۔ سلطان اور وزیر تعداد میں صرف 2 تھے اور ان کے سامنے ایک بے بس شخص بھی تھا۔ سلطان نے انہیں پکڑنے کی کوشش نہ کی، جانتے تھے کہ یہ بے سود ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس چارپائی پر بندھے ہوئے شخص کے منہ سے رومال نکالا اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کو آزاد کیا۔ اسے مکمل کفن پہنایا گیا تھا، یوں لگتا تھا کہ اس کے دفنانے کی ساری تیاریاں مکمل کی گئی ہیں۔ سلطان نے اسے پوچھا کہ بد نصیب شخص، تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ یہ لوگ تمہیں زندہ دفن کرنے کے لیے کیوں لائے ہیں؟ تمہارا تعلق کس جگہ سے ہے؟ کیونکہ تم لوگوں کے ظاہری حلیے سے مجھے تم لوگ مقامی تو نہیں لگتے۔ اس شخص کے منہ سے تو جیسے ہی رومال نکالا تھا یہ گہرے گہرے سانس لینے لگا، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ گھٹی گھٹی آواز میں اس نے وزیر سے پانی مانگا، لیکن سلطان اور وزیر کے پاس پانی کہاں سے آیا؟ اس لیے سلطان نے بہتر یہی سمجھا کہ اسے محل لے جایا جائے۔ اس شخص سے پوچھ تاچھ کرنے کے لیے اس کی ظاہری حالت کا بہتر ہونا ضروری تھا۔ وزیر نے منہ سے ایک طویل سیٹی جیسی آواز نکالی اور جلدی سلطان کی گھوڑی جو دور کھڑی تھی اس آواز کو پہچان کر سر پٹ دوڑتی ہوئی آ پہنچی۔ سلطان نے پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، یہی تو اس کی خوبی تھی۔ اس شخص کو وزیر کی مدد سے گھوڑی پر سوار کروا کے سلطان اور وزیر واپس محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ ذرا ہی دیر میں گھوڑی سر پٹ دوڑتی ہوئی سلطان کے محل کی جانب رواں دواں تھی۔ آدھی رات کے وقت قبرستان میں پیش آنے والے اس واقعے کا نہ جانے اب کون سا پہلو سامنے آنا تھا۔ سلطان کے ذہن میں ایک کے بعد ایک سوال نمودار ہو رہا تھا۔ سلطان اور وزیر اس بدحال شخص کو لے کر محل پہنچ گئے۔ چونکہ رات کا وقت تھا تو محل میں تمام افراد محو خواب تھے، کسی کو بھی علم نہ ہوا کہ سلطان اپنے ساتھ کیا لے کر آئے ہیں۔ سلطان نے اس شخص کو آرام گاہ میں منتقل کیا اور ایک مصائب خاص سے پانی لانے کے لیے کہا۔ وہ شخص بڑی خوف زدہ نظروں سے سلطان اور وزیر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سلطان بھی بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ نہ جانے ابھی کیا کہانی سنانے والا ہے۔ یہ درمیانی سی عمر کا شخص تھا جس کے چہرے پر پختہ پن چھلک رہا تھا۔ سلطان نے پانی اسے پیش کیا، اسے اس نے ایک ہی گھونٹ میں ختم کر دیا۔ سلطان نے دوبارہ سے پیالہ بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس شخص نے پیالے کو پکڑا اور گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پینے لگا۔ اس دوران یہ سوچتی ہوئی نظر سے سلطان اور وزیر کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے پتا تو چل گیا تھا کہ یہ سلطنت کے سلطان کے محل میں ہے، اور جیسے ہی اس نے پانی ختم کیا سلطان اس سے سوال کریں گے۔ سلطان انتظار کر رہے تھے کہ جلد یہ شخص پانی پی کر اپنی پیاس ختم کرے اور اس کی حالت بہتر ہو تو وہ اس سے اصل ماجرا پوچھ لے، لیکن اچانک یہ سارا پاسا پلٹ گیا۔ یہ شخص پانی پیتے پیتے یک لخت ایسا ہو گیا جیسے اسے اچھو آ گیا ہو، پانی اس کے گلے میں جا پھنسا ہو۔ اس شخص کے گلے سے عجیب عجیب آوازیں نکلنے لگی جیسے کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا تھا۔ اپنے گلے کو زور سے پکڑ کر یہ شخص زمین پر جا گرا اور سانس لینے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر ابلی پڑی تھی۔ سلطان اور وزیر گھبرا گئے، فوراً سے شاہی حکیم کو طلب کر لیا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ شاہی حکیم اس آرام گاہ تک پہنچتے سلطان کی آنکھوں کے سامنے اس شخص کا دم نکل گیا۔ یکدم اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے اور آنکھیں بند ہو گئی۔ وزیر نے یہ دیکھا تو گھبرا کر سلطان سے کہنے لگا، سلطان معظم، اچانک اسے کیا ہو گیا؟ اس نے تو سادہ پانی پیا ہے، اس پانی کے پیتے ہی اسے موت نے کیوں آ گھیرا؟ سلطان نے آگے بڑھ کر
پانی کے پیالے کا جائزہ لیا، اسے سونگھا تو اس میں زہر کی کوئی آمیزش نہیں تھی، وہ سادہ پانی تھا۔ سلطان کو خود معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسی دوران شاہ حکیم آ پہنچا۔ سلطان نے اسے حکم دیا کہ اس شخص کا جائزہ لیا جائے۔ حکیم نے آگے بڑھ کر اس کا جسم ٹٹولا۔ اس سے پہلے کہ حکیم سلطان کو کچھ بتاتا، سلطان معاملے کی تہ تک جا پہنچے۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ بات کچھ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے حکیم کو اشارہ کیا کہ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جائے۔ حکیم نہ سمجھی کے عالم میں سلطان کو دیکھتا رہا۔ ابھی تو سلطان اسے نیند سے بیدار کروا کر لائے تھے، آخر یہ شخص اچانک پانی پی کر مرنے کیوں لگا ہے، اور اب سلطان اسے خاموش رہنے کا کہہ رہے تھے۔ بہرحال حکیم خاموشی سے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وزیر بھی خاموش کھڑا سلطان کے اگلے اشارے کا منتظر تھا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر زمین پر پڑے ہوئے شخص کے دل اور تنفس کا جائزہ لیا۔ سوچ کی ایک باریک شکن ان کے ماتھے پر نمودار ہو گئی۔ سلطان اٹھ کھڑے ہوئے اور وزیر سے کہنے لگے، اے وزیر، یہ شخص ایک خاص قسم کی موت سے مرا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کفن کو اتار کر اس کے پورے بدن پر گرم تیل ملا جائے۔ اس سے پہلے اسے دفنانا ممکن نہیں ہے۔ میں یہیں پر موجود ہوں، جلدی حکم دو کہ گرم تیل کا بندوبست کیا جائے۔ وزیر زیرک تھا، بھانپ گیا کہ سلطان کے دماغ میں کوئی گہری ترکیب آئی ہے۔ اس نے سر ہلایا اور کمرے سے نکل گیا۔ ذرا ہی دیر گزری تھی کہ وزیر اپنی نگرانی میں تیل گرم کروا لایا۔ ایک بڑی سی کڑاہی میں تیل تھا۔ سلطان نے اسے جب ہاتھ لگایا تو وہ نیم گرم تھا۔ سلطان نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جو مر چکا ہے اس کے پورے جسم کے اوپر یہ تیل مل دیا جائے۔ سلطان کو اندازہ تھا کہ ان کی یہ حرکت کارگر رہ جائے گی، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ ان کے مقابلے میں تو کوئی بڑا ماہر شعبدے باز آیا تھا۔ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے، مگر وہ انتظار کرتے رہے۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اس شخص کے جسم پر تیل ملنا شروع کیا۔ وہ اس کے سارے جسم پر تیل مل چکا تھا۔ سلطان مایوس ہو گئے۔ سلطان نے جان لیا کہ اس طرح سے وہ اصل راز کو نہیں پا سکتے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر پھر سے اس شخص کا جائزہ لیا۔ اب کی بار سلطان کو شدید تیش آیا۔ رات کے اس پہر یہ شخص انہیں کس قدر پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ سلطان کو یاد آیا کہ انہیں دن میں کس قدر اہم کام سر انجام دینے ہیں، مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہیں۔ انہوں نے پلٹ کر دبنگ لہجے میں وزیر کو حکم دیا، اے وزیر، تمہیں علم ہے کہ یہ شخص ہمیں کس حال میں ملا تھا؟ ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ اب یہ مر چکا ہے، لیکن میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کر رہا کہ یہ اپنے گناہ کی سزا بھوگتے بغیر مرے۔ اس لیے میرا حکم ہے کہ اس کے مردہ جسم کو ہی 100 کوڑے مارے جائے، تاکہ اگر اس نے کوئی جرم کیا بھی تھا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے اور اسے قبر میں سزا نہ بھگتنا پڑے، اور اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو یہ تو ویسے بھی مر چکا ہے، اسے کیا فرق پڑے گا کہ 100 کوڑے لگ رہے ہیں۔ وزیر نے سلطان کا حکم سنتے ہی فٹ سے کوڑا منگوا لیا۔ اب وزیر کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور سامنے پڑا وہ شخص۔ سلطان نے حکم دیا کہ کوڑے مارے جائیں۔ بس یہی وہ وقت تھا کہ مردہ ہونے کی اداکاری کرتا ہوا شخص بدک کر اٹھ گیا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر سلطان کو بے حد غصہ آیا، جبکہ وزیر سوچ رہا تھا کہ مجھے یقینی طور پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ شخص مر چکا ہے، اور اب 100 کوڑے کھانے کے بعد یہ اچانک زندہ ہو گیا۔ لیکن بڑی دیر ہوئی اور سلطان جان چکے تھے کہ یہ شخص مرا نہیں ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن اور تنفس جاری تھا۔ بس بڑی چالاکی سے اس نے خود کو مردہ ظاہر کر رکھا تھا۔ سلطان کو بس یہ جاننا تھا کہ آخر یہ شخص خود کو مردہ ظاہر کیوں کر رہا ہے، آخر وہ کیا چھپانا چاہ رہا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ یہ بات سلطان معظم جان چکے تھے۔ یہ شخص شریف ہرگز نہیں تھا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اس کو جھنجھوڑا اور کہنے لگے، ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر مجھے تمام کہانی سچ سچ بتا دو۔ کوڑا وزیر کے ہاتھ میں ہے، اگر تم نے ایک لمحہ بھی دیر کی تو وزیر تمہیں کوڑے مارنا شروع کر دے گا۔ رات کا آخری پہر ختم ہونے والا ہے، اس سے پہلے کہ اذان ہو جائے اور مجھے نماز کے لیے جانا پڑے، جو کچھ سچ ہے مجھے بتا دو۔ تم نے کیا جرم کیا ہے جس کے لیے وہ سب تمہیں زندہ دفن کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر کوئی جرم نہیں کیا تو میرے سامنے مردہ ہونے کی اداکاری کیوں کر رہے تھے؟ سلطان ایک کے بعد ایک سوال کرتے چلے گئے۔ وزیر جان گیا تھا کہ سلطان شدید غصے میں ہے اور اب اس شخص کی خیر نہیں۔ اس بات کا اندازہ تو اس شخص کو بھی ہو گیا تھا جو مردہ ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ اس نے فوراً سے خود کو سنبھالا اور سلطان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ سلطان معظم، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دے۔ وہ لوگ یقیناً کسی غلط فہمی کا شکار ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ پر ایک ایسا الزام لگا دیا جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں، اس لیے وہ لوگ مجھے زندہ دفن کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ گول مول بات کر رہا تھا۔ سلطان اس کی بات سے مطمئن نہیں ہوئے۔ وہ اس کے مکر اور فریب کو پہلے ہی دیکھ چکے تھے، اس لیے سلطان نے سوچا کہ اس کو دوسرے طریقے سے گھیرا جائے۔ سلطان نے اسے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم بے قصور ہو، لیکن مجھے اس کی تحقیقات کرنا ضروری ہے۔
اس لیے مجھے اس جگہ کا پتہ بتاؤ جہاں سے تمہارا تعلق ہے اور وہ تمام افراد وہ کہاں رہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ قبرستان کے دوسری طرف فرار ہوئے تھے۔ وہاں اس شہر کی حدود ختم ہوتی ہے اور جنگل شروع ہوتا ہے۔ آخر جنگل میں تم لوگ کہاں رہتے ہو؟ اب اس کے پاس کوئی جائے فرار نہیں تھی۔ صبح کی اذانیں شروع ہو چکی تھی۔ جھکی نظروں کے ساتھ اس شخص نے سلطان کو اپنی رہائش گاہ کے متعلق بتا دیا۔ سلطان نے یہ سنا تو چونک کر کہا کہ یہ شخص جنگل میں موجود ایک پرانے قبیلے کا رہائشی ہے۔ یہ قبیلہ اگرچہ شہری زندگی سے واقف تو ہے، لیکن اس کے رہن سہن اور رسومات سب ان کے اپنے ہی ہیں۔ سلطان ان سے واقف تھے۔ ان کا سربراہ سلطان کے ساتھ وفاداری کا اعلان کر چکا تھا، مگر شاید وہ بوڑھا سربراہ اب مر چکا تھا۔ اب اس قبیلے کا کیا نقشہ اور صورتحال ہے یہ سلطان نہیں جانتے تھے۔ نہ جانے ان لوگوں نے کیسے رواج بنا رکھے تھے کہ ایک زندہ شخص کو قبر میں دفنانے چلے تھے۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ نماز فجر ادا کرتے ساتھ ہی اس قبیلے کی جانب روانہ ہوں گے۔ سلطان نے وزیر کو حکم دیا کہ اس شخص پر کڑی نگرانی رکھی جائے۔ جس طرح سے وہ فریب دے کے موت کی اداکاری کر سکتا ہے، وہ پھر سے فرار بھی ہو سکتا تھا۔ سلطان کو اس شخص سے شک کی بو آ رہی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرتے ہی سلطان اپنے سپاہیوں کو لے کر اس قبیلے کی جانب روانہ ہو گیا۔ قبیلہ دور دراز جنگل کے اندر تھا۔ انہیں قبرستان کو پار کر کے وہاں جانا پڑا۔ جنگل کے اندر مخصوص قسم کی جھونپڑیوں میں اس قبیلے کے لوگ آباد تھے۔ صبح کا وقت تھا اور یہ لوگ اپنے کام کاج میں مشغول تھے۔ انہوں نے جب سلطان کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار آتے ہوئے دیکھا تو سب کے سب جمع ہونے لگے۔ جلد ہی ان کے سربراہ کو بھی اطلاع دے دی گئی کہ سلطان معظم تشریف لائے ہیں۔ یہ سربراہ بھی اپنی جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ یہ وہی تھا جو کل رات اس شخص کو قبر میں دفن کرنے کا حکم دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش صاف جھلک رہی تھی، مگر وہ لوگ شاید جانتے تھے کہ سلطان ان تک ضرور پہنچیں گے۔ سلطان اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور اس سربراہ کے پاس پہنچے۔ دونوں نے سلام دعا کی۔ سربراہ نے سلطان کی تعظیم میں اپنا سر جھکایا اور انہیں دعوت دی کہ وہ اندر بیٹھے تاکہ ان کی خاطر تواضع کی جا سکے۔ اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ قبیلہ سلطان کا ابھی تک وفادار ہے۔ سلطان نے اس بات کا اندازہ کر لیا۔ انہیں صرف ایک ہی بات سے غرض تھی کہ وہ اصل کہانی جان جائیں۔ انہوں نے سربراہ سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا اور کہنے لگے کہ حضرت کل رات والے واقعے کو دیکھ کر میرا ذہن اب تک الجھا ہوا ہے۔ وہ شخص میری تحویل میں ہے اور زندہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ کس رسم و رواج کے تحت آپ ایک زندہ شخص کو قبر میں اتارنے جا رہے تھے۔ یہ ایک جرم ہے اور آپ جیسا سمجھدار انسان اس جرم کا حکم دیتے ہوئے کیوں نہ گھبرایا؟ مجھے تمام تفصیلات بتائی جائیں۔ سلطان کی بات سن کر سربراہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے ایک طویل سانس بھری اور کہنے لگا، اے سلطان، میں جانتا تھا کہ آپ اس بات کی حقیقت جاننے کے لیے یہاں تک ضرور آئیں گے۔ ہم اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے رسم و رواج کو ابھی تک اپنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک اصول ہے کہ اگر کوئی مرد کسی کم عمر لڑکی کے ساتھ زبردستی زنا کرنے کی کوشش کرے تو ہم اسے اسی طرح زندہ قبر میں دفن کراتے ہیں تاکہ وہ اس گھٹن کو محسوس کرے جس کا شکار اس لڑکی کو کرنے جا رہا تھا۔ ہم اس رسم کو بڑا ہی مقدس مانتے ہیں۔ جس شخص کو آپ کل رات اپنے ساتھ لے کر گئے وہ ایسے ہی ایک فعل کا مجرم ہے اور بدقسمتی سے وہ اپنی سزا پانے سے بچ گیا۔ کل رات اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ آپ میرا سر قلم کر دیں گے تو میں کبھی اپنے آدمیوں کو لے کر وہاں سے فرار نہ ہوتا۔ سلطان اس آدمی کو سن کر ہکا بکا کھڑے تھے۔ انہیں کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شخص کس جرم کی پاداش میں قبر میں اتارا جا رہا تھا، لیکن ان کی تسلی نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے سربراہ سے کہا کہ مجھے کھل کر پوری بات بتاؤ اور ثبوت بھی مہیا کرو کہ آخر اس شخص نے کیا جرم کیا تھا۔ قبیلے کا سربراہ سلطان کو لے کر ایک جانب چل پڑا اور کہنے لگا، میں آپ کو ثبوت بھی دکھاتا ہوں اور اس بدبخت سے بھی ملاتا ہوں جو اس جرم کا شکار ہوئی ہے۔ سلطان بیتاب کے جلد اصلیت کو جان لے، لیکن سربراہ انہیں لے کر جنگل کے بیچوں بیچ راستے میں گھماتا رہا۔ بڑی دیر بعد سلطان اور اس کی سپاہی اس قبیلے کے لوگوں کے ہمراہ ایک جھونپڑی کے سامنے جا پہنچے۔ سربراہ نے آواز لگائی، ایک خاتون باہر آئی۔ سلطان معظم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ فوراً ایک خاتون جھونپڑی کا پردہ اٹھا کر باہر آ گئی۔ یہ درمیانی عمر کی خاتون تھی۔ سربراہ نے سلطان کو بتایا کہ حضرت یہ ایک بیوہ خاتون ہے، اس کی ایک ہی جوان بیٹی ہے جو ابھی کم عمر ہے۔ یہ اپنی بیٹی کی شادی اسی قبیلے کے ایک نوجوان سے کرنے والی تھی، لیکن وہ بدبخت جسے آپ نے گرفتار کیا وہ اس پر بری نظر رکھ کے بیٹھا تھا۔ وہ پکی عمر کا فرد اس کم عمر لڑکی سے شادی رچانا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کی اور اس لڑکی کی عمر میں فرق تھا۔ اس بیوہ عورت نے انکار کر دیا۔ اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے اس شخص نے رات کے اندھیرے میں اس لڑکی پر حملہ کر دیا۔ قسمت اچھی تھی کہ چند لوگوں نے اسے موقع پر ہی پکڑ لیا۔ لڑکی کو کوئی نقصان تو نہ پہنچا،
मगर ऐन जुर्म करते हुए पकड़े जाने की वजह से उसे मुआफ करना मुमकिन न था। रस्म और रिवाज के मुताबिक इसकी सजा यही थी कि इसे जिंदा दफन कर दिया जाए। इसीलिए हम सब उसे उस रात ही दफन करने वाले थे। सरबराह बात मुकम्मल कर चुका था, सारी कहानी खुल चुकी थी। सुल्तान उस शख्स का मकरू फरेब तो महल में ही देख कर आए थे। अब उन्हें यह भी पता चल गया कि इन्होंने क्या जुर्म किया था। इन्हें बेहद तैश आ रहा था। इन्होंने इस बेवा औरत से इजहार हमदर्दी किया और इन्हें मशवरा दिया कि जल्द अपनी बेटी की शादी कर दे ताकि वो महफूज हो जाए। अब किस्सा खुल चुका था। सुल्तान चाहते थे कि जल्द महल जाकर असल मुजरिम को इसके किए की सजा दे, इसलिए इन्होंने सरबराह से इजाजत चाही। लेकिन जाने से पहले सुल्तान सरबराह को तनबीह की कि वक्त के साथ असूल और रिवाज बदल जाते हैं। अगर कबीले के अंदर कोई शख्स जुर्म करता है तो इसे सजा देने का हक सुल्तान का है। सरबराह को चाहिए कि वो मुजरिम गिरफ्तार करके सुल्तान के महल तक पहुंचा दे ताकि सुल्तान जायज तरीके से तहकीकात करके सही गलत का फैसला कर सके। इस तरह जिंदा दफन करना दीन इस्लाम की रूह से भी गलत है। सरबराह गया, इसने मुआफी मांगी और सुल्तान सिपाहियों की हमरा वापस महल आ पहुंचे। वजीर की कड़ी निगरानी में वो मुजरिम सर झुकाए बैठा था, शायद महल से फरार होने की नई तरकीब सोच रहा था। सुल्तान ने वजीर को कहा कि वजीर, इस शख्स की सजा वही है जो मैं इसे रात में देना चाहता था। जिन 100 कोड़ों का हुक्म मैंने रात में दिया था, अब वक्त आ गया है कि वो हुक्म पूरा किया जाए। वो शख्स मुआफिया मांगने लगा। इसके चेहरे का रंग फक हो गया, लेकिन सुल्तान इसके घिनौने जुर्म की नोयत जानते थे और इसे मुआफ करने का इरादा नहीं रखते थे। वजीर ने आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से कोड़े बरसाने शुरू किए। सुल्तान गिनते जाते थे और जमीन पर पड़ा शख्स तौबा करता जाता था कि आइंदा वो दुनिया की हर लड़की को अपनी माँ और बहन की नजर से देखेगा। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस पर किसी सूरत भी रहम नहीं खाने वाले थे, क्योंकि जिस तरह का ये मकार और जानी इंसान था, ये किसी भी रहम का मुस्तहक नहीं था। लिहाजा 100 कोड़े खाने के बाद ये अपने अंजाम को जा पहुंचा।